وہ قول یاد کریے کہ فضیل ابن عیاض جب ایک شخص کو دیکھے، اس سے سلام کیے اور ملے تو کہے کہ تمہاری کتنی عمر ہو رہی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ 60 سال۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ، تم نے 60 سال اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، اب تم موت کے قریب آ گئے ہو۔ اس شخص کو اتنا کہنا تھا فضیل ابن عیاض کو کہ وہ شخص کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، کیا تم اس کا معنی جانتے ہو کہ کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ جو تم نے اپنی موت کی خبر سنتے ہی کہ تم موت کے قریب ہونے جا رہے ہو، تم 60 سال ہو گئے، تمہاری زندگی اب کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، 60 سے 70 سال کے بیچ کی یہ زندگی، اور تم ختم ہونے والے ہو، تم اس کا معنی جانتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے اس کا معنی؟ وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے طرف لوٹائے جائیں گے۔ ایک تو جان لو کہ جب اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے تم، تو وہ کہہ رہے کہ جب اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے تو اللہ ہم کو روکیں گے بھی؟ بولا ہاں ضرور روکیں گے۔ ہم سے پوچھیں گے بھی؟ بولا ہاں ایک ایک لمحہ کا تم سے پوچھیں گے۔ تو وہ شخص خوف زدہ ہو گیا اور کہتا ہے کہ جب اللہ ہم سے یہ سوال کریں گے ہم اب کیا کریں؟ ہماری زندگی 60 سال گزر گئی، اب ہم کیا کریں؟ تو وہ کہتے اب بھی وقت ہے کہ اب تمہیں اس چیز کا علم ہو گیا کہ تمہاری زندگی 60 سال کی گزر چکی ہے، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہونے والے ہو۔ اگر تم ابھی سچے دل سے توبہ کر لیتے ہو تو 60 سال کی جتنی بھی تم نے گناہ کی ہے اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا اور اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں تم گزار دو۔ تو اللہ رب العالمین آنے والے جو پچھلے گزرے ہوئے ان کو بھی بخش دے گا، اور آنے والا ہر ایک دن کے بدلے تمہیں وہ اجر دے گا جس کے ذریعے تم جنت میں جاؤ گے۔ آج ہم بولنا چاہتے ہیں ہر اس جمعے کے مصلی سے جو صرف جمعے میں مسجدوں میں نظر آتے ہیں، 5 وقت کی وقتوں میں نظر نہیں آتے ہیں، کس کے لیے آپ یہ دنیا میں زندگی جی رہے ہیں؟ اپنے بیوی بال بچوں کے لیے؟ اپنے کاروبار کو جو چھوڑنا نہیں چاہتے؟ ہر ایک شخص کے چہرے کو اگر دیکھا جائے، ہر ایک شخص کے چہرے میں پیسے کی ہوس ایسے نظر آتی ہے کہ پیسے سے بڑھ کر ان کے نزدیک اور کوئی چیز نہیں۔ کس طرح ہمارے کاروبار میں برکت ہو، کس قدر ہمارے کاروبار چل بیٹھے، کس قدر اور کاروبار کو ہم شروع کریں، وہ رزق جس کا اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا، آج تم اس کے مطالبے میں اس کے ذریعے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو۔ آج وقت جو تم دے رہے ہو، کوئی انسان جب اولاد اپنے باپ کے جانے کے بعد اس کے کاروبار کو سنبھالتا ہے تو گھر سے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا باپ نے پوری زندگی لگا دی اس دکان پہ۔ کیا کہنے کا مقصد ہے کہ باپ نے پوری زندگی تو لگا دی، تمہیں دے دی یہ دکان، باپ کیا لے کر گیا اپنے ساتھ؟ آج آپ سوچیں جس کے لیے آپ اتنے فکر مند ہو رہے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، آپ اپنے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟